بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ باغی گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن روکیں ورنہ ختم کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی حماس کو دھمکی۔ لاشوں کی پہچان کے لیے اسرائیل اور ترکی کی ٹیمیں غازہ پہنچی، حماس نے کہا جنگ بندی سمجھوتے کے پابند ہیں۔ رفح کراسنگ کھولنے میں اسرائیل کا ٹال مٹول، کئی فلسطینی اب بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ مسجد اقصی میں 50,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی، خطیب نے کہا مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب ملک جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے امید۔ ٹرمپ کی پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت، دونوں لیڈرز 2 ہفتے بعد ہنگری میں فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستانی فوج نے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، 10 دہشت گرد ڈھیر۔ بنگلہ دیش میں عارضی حکومت کے سیاسی منشور کے خلاف احتجاج، ہزاروں سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ کی دہلی میں مودی سے ملاقات، وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی سمجھوتے میں رول پر سی سی کو دی مبارکباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس اسرائیل کی مدد رکھنے والے گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ وارننگ دی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج غزہ میں داخل نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے قریبی اتحادی ہیں جو غزہ میں کام تمام کریں گے، ان کا اشارہ اسرائیلی فوج کی طرف تھا۔ غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد حماس نے بعض باغی گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، اسی پس منظر میں ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے۔ حال ہی میں ویڈیو سامنے آئے تھے جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ حماس بیچ چوراہے پر بعض باغیوں کو گولی مار کر ہلاک کر رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ باقی 19 ہوسٹیجز کی لاشوں کو واپس لانے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالے گا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل کی ایک ٹیم ان لاشوں کی پہچان کے مقصد سے غزہ میں داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ حماس نے اب تک 9 ہوسٹیجز کی لاشوں کو واپس کیا ہے۔ ایک دن پہلے حماس نے کہا تھا کہ وہ لاشوں کو پہچان نہیں پا رہی ہے اور اس کے لیے انہیں جدید آلوں کی ضرورت ہے۔ اس دوران الجزیرہ نے ویڈیو فوٹیج جاری کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کارکن خان یونس میں ہوسٹیجز کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض دوسرے ملکوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ترکی اس سلسلے میں مدد دے رہا ہے اور ترکی کی ایک ٹیم غزہ پہنچ رہی ہے۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد حماس نے تمام زندہ 20 ہوسٹیجز کو رہا کیا تھا، اس کے بدلے اسرائیل نے 2000 فلسطینیوں کو رہا کیا، لیکن اب لاشوں کے بارے میں تنازع پیدا ہوا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی سمجھوتے کی پابند ہے اور تمام ہوسٹیجز کی لاشوں کو واپس کرنا چاہتی ہے۔
حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے حالیہ بیانات اور رفح کراسنگ کھولنے میں دیری انسانی مدد میں رکاوٹ ڈالنے کی دھمکیوں سے ان کے مجرمانہ رویے کا اظہار ہوتا ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی واپسی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ان میں سے کئی لاشیں ان سرنگوں میں دفن ہیں جنہیں اسرائیلی فوج نے تباہ کر دیا تھا، کچھ لاشیں ملبوں میں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے مدد پہنچانے میں ٹال مٹول اور رفح کراسنگ میں دیری کی وجہ سے فلسطینیوں کو ابھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی فلسطینی ابھی صاف پانی، کھانے اور دواؤں اور دوسری ضروری چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ وقف ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے کئی جگہ رکاوٹیں کھڑی کی، اس کے باوجود 50,000 فلسطینی مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے شیخ یوسف ابو سنینا نے مسجد اقصی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مسلمانوں، خاص طور پر فلسطینیوں سے کہا کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کریں، وہاں مستقل طور پر عبادتیں کریں اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے اور ابراہم ایکارڈ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ جب سعودی عرب یہ قدم اٹھائے گا تو دوسرے ملک بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ امریکی صدر نے ابراہم ایکارڈ کو ایک کرشمہ قرار دیا اور اس کے لیے UAE کی تعریف کی۔ ٹرمپ کی پہلی میعاد کے دوران UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو نے اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے تحت تعلقات قائم کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس سے مڈل ایسٹ میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر سمجھوتے کے بعد اس پر عمل آوری میں کئی پریکٹیکل دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اور غیر یقینی حماس کے بارے میں ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت حماس کو غزہ میں حکومت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ حماس اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالیہ عرصے میں جنگ بندی سمجھوتا شروع ہونے کے بعد سے حماس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، کئی لوگوں کو گرفتار کیا اور کئی کو سزائے موت بھی دی۔ اس بات کے اشارے بھی نہیں ملے ہیں کہ حماس ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوگی۔ حماس کی موجودگی اور اس کی طاقت میں اضافے کی صورت میں کئی ملک اور ادارے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانے سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ نیشنل نیوز کے سلسلے کو یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اب سے کچھ دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ٹرمپ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا یوکرین کو رشیا کے اندر تک حملہ کرنے کی طاقت رکھنے والے ٹام ہاک میزائل سپلائی کیے جائیں۔ ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں اچھی پروگریس ہوئی ہے اور دونوں نے ہنگری میں فیس ٹو فیس ملاقات سے اتفاق کیا ہے۔ اگست کے بعد سے یہ دونوں کے بیچ پہلی بات چیت تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت کارآمد رہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن اور ماسکو کی ٹیمیں اگلے ہفتے ملاقات کریں گی۔ جنوری کے بعد سے زیلنسکی کا امریکہ میں یہ تیسرا دورہ ہے۔ زیلنسکی امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین کو جدید میزائلز دیں جو 2500 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رشیا کا دارالحکومت ماسکو اور دوسرے تمام بڑے شہر یوکرین کے نشانے پر ہوں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ زیلنسکی کو وہ پوٹین سے اپنی ملاقات کے بارے میں واقف کرائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتوں کے اندر ہنگری میں پوٹین سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ سابق صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ کا رویہ رشیا کے تعلق سے ہمدردانہ رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے سخت سٹینڈ لیا ہے۔ اگست میں الاسکا میں ان کی آمنے سامنے کی ملاقات ہونے والی تھی، لیکن آخری لمحے میں اس ملاقات کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ اس دوران پوٹین نے ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان سے بات چیت کی۔ رشین پریزیڈنٹ نے انہیں ٹیلی فون پر ٹرمپ سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بریفنگ دی۔ ہنگری کے لیڈر نے اس موقع پر کہا کہ وہ بڈاپیسٹ میں ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان چھوٹی ملاقات کے انتظامات کرائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتوں میں وہ چائنا کے صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ چائنا کے صدر سے ملاقات کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے چائنا کے خلاف جو ٹیرف لگایا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن چائنا نے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے افغانستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ افغانستان سے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا اور نارتھ وزیرستان میں 2 مقامات پر 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اس دوران میر علی ٹاؤن میں ایک خودکش حملے کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ لکی مروت علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا۔ بتایا گیا کہ پچھلے 4 دنوں میں جملہ 94 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ پاکستان اور افغانستان دونوں نے حال ہی میں 48 گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی کی ہے۔ اس دوران پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کے طالبان انڈیا کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔
بنگلہ دیش میں جمعے کو عارضی حکومت کے نئے سیاسی منشور کے مسئلے پر احتجاج کے دوران جھڑپیں ہوئی، سینکڑوں لوگوں نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس نے آنسو گیس شیلز، ٹن گرینیڈز اور لاٹھیوں کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا۔ کئی جگہ توڑ پھوڑ اور آگزنی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ منشور میں ان کے مسائل کو دور نہیں کیا گیا۔ پچھلے سال جولائی میں ایسے ہی احتجاج اور جھڑپوں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا تھا اور انڈیا فرار ہو گئی تھیں۔ مظاہرے دوپہر 1 بجے شروع ہوئے۔ اس موقع پر جولائی چارٹر پڑھ کر سنایا گیا۔ عبوری لیڈر محمد یونس نے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو ایک تقریب میں حصہ لینے کے لیے بلایا ہے جس میں نئے چارٹر پر دستخط کیے جانے والے ہیں۔ انڈیا نے تریپورہ میں ایک انکاؤنٹر میں 3 بنگلہ دیشی اسمگلرز کی ہلاکت کے بعد ڈھاکہ سے کہا ہے کہ وہ بارڈر سیکیورٹی سخت کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ انڈیا سرحد پر امن برقرار رکھنے کا پابند ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مارے گئے 3 اسمگلرز کی لاشیں بنگلہ دیشی عہدیداروں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس دوران بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ان ہلاکتوں پر احتجاج کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ نفرت کے قابل کارروائی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ یہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اس واقعے کی غیر جانبدار اور صاف ستھری تحقیقات کرائے، مجرموں کی پہچان کرے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مودی نے غازہ امن سمجھوتے میں اہم رول ادا کرنے کے لیے ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر خارجہ نے مودی کو انڈیا ایجپٹ ڈائیلاگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ حال ہی میں انہوں نے انڈین عہدیداروں کے ساتھ آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ مودی نے الگ الگ شعبوں میں آپسی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا جن میں ٹریڈ، ٹیکنالوجی، انرجی، ڈیفنس اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ سری لنکا کی وزیر اعظم ہارینی امراسوریہ نے دہلی میں جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ لنکن وزیر کے دورے سے انڈیا سری لنکا تاریخی تعلقات کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر مودی نے اپریل کے مہینے میں اپنے سری لنکا دورے کی یادیں تازہ کیں جس کے دوران انہوں نے سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسانائک کو آپسی تعاون بڑھانے کے بارے میں اپنی تجاویز دی تھیں اور ان سے بات چیت کی تھی۔ دونوں لیڈرز نے تعلیم، ٹیکنالوجی، مچھروں کی بھلائی اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ باغی گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن روکیں ورنہ ختم کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی حماس کو دھمکی۔ لاشوں کی پہچان کے لیے اسرائیل اور ترکی کی ٹیمیں غازہ پہنچی۔ حماس نے کہا جنگ بندی سمجھوتے کے پابند ہیں۔ رفح کراسنگ کھولنے میں اسرائیل کا ٹال مٹول، کئی فلسطینی اب بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ مسجد اقصی میں 50,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ خطیب نے کہا مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب ملک جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے امید۔ ٹرمپ کی پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت، دونوں لیڈرز 2 ہفتے بعد ہنگری میں فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستانی فوج نے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، 10 دہشت گرد ڈھیر۔ بنگلہ دیش میں عارضی حکومت کے سیاسی منشور کے خلاف احتجاج، ہزاروں سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ کی دہلی میں مودی سے ملاقات، وزیر اعظم نے غازہ جنگ بندی سمجھوتے میں رول پر سیسی کو دی مبارکباد۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.